الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ قیامت کا ایک دن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو آپ سوچو قیامت کے بعد کی زندگی کتنی بڑی ہوگی۔ صرف قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی 60 اور 70 سال کی زندگی کو جوڑا جائے تو قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 1.25 منٹ کی ہے۔ 50,000 سال کو 24 گھنٹے میں اور 24 گھنٹے کو ہر گھنٹے کو 60 منٹ میں بانٹو تو پوری دنیا کی زندگی ہماری 60-70 سال کی 1.25 سے 2 منٹ کی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو رائی کے دانے سے بھر دیا جاویں اور ایک پرندہ مقرر کریں جو 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھاویں، پھر 1000 سال کے بعد ایک اور دانہ اٹھاویں، پھر 1000 سال کے بعد ایک اور دانہ اٹھاویں، اس طرح اٹھاتے اٹھاتے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے بعد کی زندگی ختم۔ صرف سمجھانا ہے، ورنہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچو کہ جس زندگی میں اللہ موت کو ختم کر دیں وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی کہ آدمی کو موت ہی نہ آوے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک موت کو دمبے کی شکل میں لا کر، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے، اس دیوار کے اوپر اللہ اس دمبے کو ذبح کریں گے، اور فرشتہ آواز دے گا جنتیوں جہنمیوں سن لو، آج کے بعد موت آ گئی، آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اللہ موت کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ زندگی کتنی قیمتی ہے، لامحدود زندگی ہے۔ کیسی زندگی؟ لامحدود۔ لیکن ایک بات سمجھنی ہے کہ اس زندگی کا مدار اللہ نے اس دنیا کی زندگی پہ رکھا ہے۔ اس زندگی کا مدار اللہ نے اس دنیا کی زندگی پہ رکھا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس آخرت کی زندگی کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ یہاں پر اگر میں اور آپ اپنے ایمان پہ محنت کر لیں، اعمال پہ محنت کر لیں، یقین پہ محنت کر لیں تو یہ چیز مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گی۔ اور اگر یہاں سے سنو تیاری کے بغیر چلے گئے تو روتے روتے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور آدمی قیامت کے میدان میں کھڑے رہ کر خون کے آنسو روئے گا، اور ایسا پچھتائے گا کہ وہ پچھتانا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کے لیے اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانو۔ ہم دنیا میں زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم دنیا میں زندگی بنانے آئے ہیں۔ دنیا میں زندگی جانور گزارتے ہیں، کتے، بلی، بکری، بھیڑ، یہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ چرتے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، گھومتے رہنا۔ نہ ان کے سامنے آخرت ہے، نہ ان کے سامنے جنت ہے، نہ ان کے سامنے جہنم ہے۔
نہ ان کو اپنے مالک کی پہچان ہے۔ اگر یہی کام میں اور آپ بھی کر لیں تو کیا کمال ہو گیا۔ ایک آدمی صبح میں اٹھا، کام دھندہ کیا، کمایا، کھایا، شادی کی، 2-4 بچے پیدا ہو گئے، ان بچوں کو بڑا کر لیا، تو کیا کمال کیا۔ یہ تو دیکھو محلے میں کتا اور کتی بھی کر لیتے ہیں، 6-6 7-7 بچے کو بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنی آخرت کی تیاری ہے، اور وہ تیاری کیا کرنا ہے وہ سمجھاؤں آپ کو۔ دیکھو ہمارے اوپر ایک حق تو بندوں کا ہے اور ایک حق اللہ کا ہے، بس سمجھنا تھوڑا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے حق کو تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حق میں معاف نہیں کروں گا۔ جانوروں کے آپس میں جو حقوق باقی ہوں گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا۔ اب بغیر سینگ والی بکری کے پاس سینگ نہیں ہے کہ بدلہ لے، تو وہ بکری بدلہ نہ لے سکی، تو کل قیامت کے دن اللہ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے، اور پھر اللہ دونوں کو مٹی بنائیں گے۔ آپ سوچیں کہ جب جانوروں کے معاملے میں اللہ کا یہ حال ہوگا تو بندوں کے حقوق اللہ چھوڑیں گے؟ اس لیے میرے دوستو ہمیں سب سے پہلے تو یہ پہچاننا چاہیے کہ ہم پر حق کتنوں کا ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کے عالم ہیں، ہمارے بچے دنیا کے جانکار ہیں۔ 5 سال کے بچے کو موبائل دے دو، وہ سارا فنکشن بتائے گا، کیسے یوٹیوب چالو کرنا، کیسے کیا کرنا، وہ سب بتائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے ہم سب عالم ہیں، جانکار ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی اعتبار سے ہم سب جاہل ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم پر کس کے حق ہیں اور وہ حق کیا ہے۔ تو میں ایک مختصر انداز میں آپ کو فہرست بتاؤں اور ان کے حقوق بتاؤں، سمجھنے کی کوشش کرنا، بہت قیمتی بات ہے۔ ہر انسان پر 8 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 8 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق بندے پر اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ اللہ کا حق ہے بندے پر کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ اللہ رب العزت سب برداشت کر لیں گے، سب برداشت کر لیں گے، ہر عمل کی کوتاہی اللہ برداشت کر لیں گے، لیکن ایمان کی کمی اللہ برداشت نہیں کریں گے، شرک اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ آج دنیا میں ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس انسان کا سب سے پہلا رشتہ یہ میاں بیوی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اس دنیا کے پہلے مرد عورت، اور دونوں میاں بیوی۔ یہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک میاں اپنی بیوی کی ساری کمی برداشت کر لیتا ہے، کھانا پکانے آتا ہو نہ آتا ہو، کپڑے دھونے آتے ہو نہ آتے ہو، چلا لیتا ہے، گھر میں بھی تھوڑی بہت کمی کوتاہی برداشت ہو جاتی، لیکن اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، بولو برداشت ہوگا؟ ہوگا برداشت؟ کہ میرے علاوہ کسی غیر مرد کو دیکھیں، اور ایک عورت اپنے شوہر کی ساری کمی برداشت کر لے گی، چاہے بیچارہ غلط عادت میں ہو، رہ جاتی عورت، لیکن سب کچھ برداشت ہیں،
لیکن کوئی تیسری کیا زندگی میں آ جانا، بھونچال آ جاتا ہے، رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے کہ میں سب برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی محبت کا بٹوارا نہیں، اپنے شوہر کا بٹوارا نہیں برداشت کر سکتی۔ جب انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان اپنے ذات کے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا، تو پیدا کرنے والا اللہ کا حق نہیں ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، سب معاف کریں گے اللہ، مگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا یقین بٹھائیں گے۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اس کو معاف کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پر حق ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو بتاؤں نبی کا کیا حق ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کا حق یہ ہے کہ نبی تم کو یوں کہیں پہاڑ پر سے کود کے جان دے دو، تو تمہیں پہاڑ پہ سے کود جانا پڑے۔ کیا کرنا پڑے؟ کود جانا پڑے۔ تمہاری جان سے زیادہ حق تم پر نبی کا ہے۔ اور کسی نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر ہم اپنی پورے کھال کی جوتیاں بنا کر، ہمارے کھال کی جوتیاں بنا کر حضور کو پہنا دیں تو بھی حضور کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نبی نے ہمارے خاطر ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنا روئے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے نہ رویا، کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے نہ روئی۔ دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے نبی اسرائیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، روح نکالنے والے فرشتے سے، کہ ابھی سے لے کر قیامت تک میری جتنی امت آنے والی ہے، ان تمام کو جو روح نکالنے کی تکلیف پہنچنے والی ہے، وہ ساری تکلیف جمع کر کے تم میرے اندر سے لے لے، میری امت کو روح نکالنے کی تکلیف مت پہنچا۔ بتاؤ کوئی باپ ایسا کرے گا؟ ارے کرے گا کوئی؟ میرے نبی نے میرے اور آپ کے لیے یہ کیا، اس نبی کا کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی زندگی کو اس نبی کے طریقے پہ گزاریں؟ کس پہ گزاریں؟ نبی کے طریقے پر۔ آج یہ امت کو غیروں کے طریقے اچھے لگ رہے ہیں۔ شادی بیاہ کس کے طریقوں پر؟ موت اور میت کس کے طریقوں پر؟ کھانا پینا کس کے طریقوں پر؟ شادی بیاہ میں چلے جاؤ تو پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی شادی ہے، بے پردگی عام، بے حیائی عام۔ اور اگر مردوں اور عورتوں کا کھانا کھلانا الگ بھی ہو تو عورتوں کو کھلانے کے لیے مرد جاتے ہیں۔ ایک شادی میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں کھلا رہے ہو؟ بولے وہ لڑکیاں کھانا بہت بگاڑتی ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ ایمان بگاڑتے ہو۔ آپ سوچیں تو یہ اللہ کے نبی کا ہم پر کیا ہے؟ بولو حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے، حق۔ تیسرا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور اس کے بعد پھر فوراً اللہ نے کہا کہ اس کے بعد تم پر حق تمہارے والدین کا ہے۔ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جس کا اللہ راضی اس کے والد راضی، اس کا اللہ راضی، اور جس کے والدین ناراض اس کا اللہ ناراض۔ آج آدمی دوستوں کو راضی کرتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے۔ آج جا کے دیکھو
قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آدمی دوستوں کو قریب کرے گا، ماں باپ کو دور کرے گا۔ ابھی اخبار کے پہلے پنے پہ تھا، ایک بوڑھی عورت کا فوٹو تھا اور لکھا تھا کہ ایک ماں باپ مل کر 4 بچوں کو بڑا کر سکتے ہیں، لیکن 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ 4 جوان بچے گھروں میں اور مشورہ کر رہے کہ ماں کو کس کے گھر پہ رکھنا، اور پھر مشورہ کیا ہوا معلوم؟ کہ 3 مہینے چاروں کے وہاں رہے، اور 3 مہینے پورے ہوتے ہی بہو پہلے کہتی اماں 3 مہینے ہو گئے اب جاؤ نا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ آج سلوک ہو رہا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پاک رہو، تمہاری عورتیں پاک رہے گی، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے بچے بڑے ہو کر تم کو سنائیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالا، کیا کہتے اس کو، گرڈا گھر، آشرم، وردھا آشرم۔ اس کی ماں کو لے جا کر اس نے وہاں رکھ دیا۔ 12 سال تک اس کی ماں وہاں رہی۔ ایک ماں کا دل بتا رہا ہوں، 12 سال تک وہ ماں وہاں رہی، اور 12 سال کے بعد جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وردھا آشرم میں سے فون آیا کہ تمہاری ماں بہت سیریس ہے اور آخری وقت ہے، تم اپنی ماں کو ملنے پہنچو، اپنی ماں کو ملنے پہنچو۔ تو جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا تو حقیقت میں ماں آخری وقت میں تھی۔ اس نے ماں کو کہا امی تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، میں اس کو پورا کر دوں۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ جس کمرے میں 12 سال سے رہ رہی ہوں، اس کمرے میں پنکھا نہیں ہے، تو اس کمرے میں پنکھے لگوا دے۔ بیٹا ہنسا اور کہا اماں 12 سال سے تو رہتی ہے، کبھی بولی نہیں مجھے، اور اب دنیا سے جاتے جاتے تو کیوں پنکھے لگوانا چاہتی ہے؟ تو اس ماں نے کہا بیٹا میں نے تو بغیر پنکھے کے 12 سال یہاں نکال دیے، لیکن جب تیری اولاد تجھے یہاں لا کر چھوڑے گی تو بغیر پنکھے کے نہیں رہ سکے گا، کہ ابھی سے انتظام کر لے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے، اللہ کی قسم وہ اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ جماعت گشت کر رہی تھی، ایک گھر میں باپ بیٹے کی لڑائی ہوئی، اب گھر سے باپ نکل کے بھاگا اور بیٹا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے ہاتھ میں ½ کلو باٹ کا وزن تھا، لوکھنڈ کا۔ اس نے کھینچ کے مارا باپ کو، نصیب سے باپ ہٹا اور باٹ جو ہے لگنے سے بچ گیا۔ کسی ساتھی نے کہا کہ اچھا ہوا ہٹ گیا ورنہ سر پھٹ جاتا۔ تو جماعت میں ایک بوڑھے میاں تھے، انہوں نے کہا آج سے 25 سال پہلے یہی منظر ہم نے دیکھا جب اس بڑے میاں نے اپنے باپ کو مارا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے یاد رکھو ماں باپ ایسی نعمت ہے جس کی قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس ممبر پر قدم رکھتے ہوئے کہا آمین، پھر دوسرے پہ رکھا کہا آمین، پھر تیسرے پہ رکھا کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، آج ہم نے نئی بات دیکھی؟ کہا میرے سامنے جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کراوے ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پہ رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام آوے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے ہلاک ہو جائے وہ۔
میں نے کہا آمین، اور تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو مجھے جبرائیل نے یوں کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ اس کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کرا۔ یہ بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانو۔ یہ تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر اپنے بیوی بچوں کا ہم پر حق ہے۔ ہم لوگ کیا حق سمجھتے ہیں؟ کیا حق سمجھتے وہ تو کما کے لا کر دینا، اچھی اسکول میں پڑھانا، اچھے موبائل دلا دینا، اچھی سواریاں دلا دینا۔ نہیں، ہمارے بیوی بچوں کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کو دین سکھاویں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی اولادوں کو مال دے کر مت مرو، اعمال دے کر مرو۔ اگر تم نے مال دیا، اعمال نہیں دیے، تو تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے مال کے ساتھ کیا حشر کرے گی تم دیکھ نہیں سکتے۔ تم زندہ ہو تو تمہارے خون کے آنسو نکلے، سب بنا کے چھوڑ گئے، کیا کام کا؟ تمہارے مرتے ہی تمہاری اولادیں لڑنا شروع کر دے گی۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار آدمی مرا اور مرتے ہی دونوں بھائیوں میں لڑائیاں ہوئی، 1000 کروڑ کی پراپرٹی اور لڑائی ہو رہی۔ جتنا چھوڑ کے مرو گے اتنا لڑیں گے۔ اپنی اولادوں کو اعمال دے کر مرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ تمہارا کوئی لڑکا نہیں ہے، تمہاری ساری لڑکیاں ہیں۔ 3 یا 4 لڑکیاں تھیں، کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کے خرچے کی تکلیف پڑے گی، اس لیے میں نے اپنے ذاتی مال میں سے کچھ دینار لے کر آیا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور ہدیے کا مال سب سے پاک ہوتا ہے، یہ تم رکھ لو، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ بولو رکھ لینا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین مجھے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے اپنی تمام بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہے، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ اس کو کہتے اپنے بچوں کو اعمال دے کر مرو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے بچے دیندار نہیں ہوں گے تو دنیا کی ڈگریاں ان بچوں کو انسان نہیں رہنے دے گی، یہ جانور بنیں گے، جانور۔ ڈاکٹر بنے گا لیکن لٹیرا بنے گا، وکیل بنے گا مگر کسائی بنے گا۔ زندگی میں دین نہیں ہے تو دنیا کی ڈگریاں انسان کو جانور بناتی ہیں۔ ہم دنیا کی ڈگریوں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہر چیز کے پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ۔ تمہارے بچے تمہارے گھر کے دروازے پہ کھیل رہے ہیں، ان کے لباس سے، ان کے حلیے سے پتہ چلے یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب کہتے ہیں انگریزی پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن انگریزی پڑھنے کے بعد تمہارا بچہ انگریز بن رہا ہو تو مہربانی کر کے ایسی انگریزی سے ہاتھ جوڑو۔ ایک باپ اپنی زمین بیچ کر اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور وہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آیا۔ ماں باپ بڑی خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچے،
اپنے بچے کو ریسیو کرنے کے لیے، مگر ماں باپ تھوڑے دیہاتی قسم کے تھے اور لباس تھوڑا دیہاتی تھا۔ بچہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر اپنے ڈاکٹر دوستوں کے ساتھ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا۔ اس کی ماں نے باپ نے ہاتھ بتایا۔ اس کے دوست ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ گھر پر ہیں، انہوں نے میرے گھر کے نوکروں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ بتائیں اس ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی کہ ڈگریاں دلا دی لیکن اللہ کی پہچان نہیں کرائی۔ اس لیے اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ ایک عورت ہمارے ساتھ 20 سال 25 سال 30 سال سے رہ رہی، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دو، کیا زندگی میں کبھی ہم نے اس کا کلمہ سنا؟ کبھی زندگی میں ہم نے اس کی سورہ فاتحہ سنی؟ کبھی ہم نے کسی وقت اس کو یوں کہا کہ بیگم دعائے قنوت تو سنا دو؟ علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار ساتھی ہمارے ساتھ مستورات میں چلے تو واپس آنے کے بعد ہماری اہلیہ نے کارگزاری سنائی کہ ان کی گھر والی کو دعائے قنوت یاد نہیں۔ بہت بڑے آدمی دینی اعتبار سے، لیکن گھروں میں معاملہ صفر ہے۔ ایک عورت 25 سال ایک مولوی کی زندگی میں رہتی ہے لیکن سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی، اور کبھی مولوی صاحب نے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کماؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ۔ نہیں میرے دوستو، میری بیوی کا، میرے بچوں کا مجھ پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ میں ان کو اللہ کی پہچان کراؤں۔ اس کے بعد میرے اوپر حق ہے میرے پڑوسیوں کا، 5ویں نمبر پر۔ کس کا؟ پڑوسیوں کا۔ صحابہ فرماتے تھے اللہ کے نبی پڑوسیوں کا حق اتنا بیان کرتے تھے ہمیں یوں لگا کہ مرنے کے بعد جائیداد میں وراثت میں بھی حق دلوا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ اچھا بنے تو اپنے پڑوسی کو بھیج، تیرے گھر میں فروٹ آوے تو اپنے پڑوسی کو بھیج، تیرے گھر میں میٹھا بنے تو اپنے پڑوسیوں کو بھیج، اور اگر تیری حیثیت اتنی نہیں ہے پڑوسیوں کو دینے کی تو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کھلا۔ تیرے بچے گھر میں سے فروٹ لے کر باہر نہ نکلیں تاکہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے ان کا دل دکھے گا، دیکھو ان کا باپ تو ان کو فروٹ کھلاتا ہے، ہمارا باپ تو کچھ بھی نہیں کھلاتا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا گھر میں پھل کھانے کے بعد چھلکا ایسی جگہ ڈالو جہاں پڑوسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ بھی تکلیف پہنچانے میں ہے، پوری آم کی پیٹی کھا کر چھلکا پڑوسی کے دروازے پر، دیکھو ہم نے اتنے آم کھائے۔ نہیں، پڑوسی کا حق ہے اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا، اپنا گھر اتنا اونچا نہ کر کے پڑوسی کی روشنی بند ہو جائے۔ اور اگر کوئی پڑوسی تکلیف پہنچاوے اس پہ صبر کر، شکایت مت کر۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے، کسی نے کہا حضرت ایک بلی لے آؤ چوہے بھاگ جائیں گے۔ ان بزرگ نے کہا بھاگ کے پڑوسی کے وہاں جائیں گے، اور شریعت میں آتا ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ سوچیں شریعت کتنی پاکیزہ ہے۔ اور پھر ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے 6 نمبر پر، ہمارے رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے۔ قطع تعلق سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے قطع تعلق۔ روزی میں سے برکت ختم ہو جاتی، عمر میں سے برکت ختم ہو جاتی۔
ایک صاحب مکہ کے اندر سفر میں گئے، سننا یہ قصہ فضائل صدقات کا ہے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے اپنا مال ان کے پاس رکھایا، 10,000 دینار، آج کے زمانے میں 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے یا 10 کروڑ ہوتا ہے۔ وہ 10,000 دینار رکھ کر سفر میں چلے گئے، واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت فکر ہوئی، بہت بڑی رقم تھی۔ ان کے بچوں کو پوچھا تو کہا ہمارے ابا نے مرنے سے پہلے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی اور ہمیں نہیں معلوم وہ مال کہاں ہے۔ ان کو بڑی فکر ہوئی کہ کیا کروں۔ اس زمانے میں علماء عرب کی ایک جماعت تھی، انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا وہ زمزم کے کنویں پر جا کر آواز دو، کیونکہ جتنے نیک لوگوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں جمع ہوتی، شاید تمہیں کوئی راستہ نکلے۔ اس نے جا کر زمزم کے کنویں پہ آواز دی، 3 دن تک کوئی جواب نہیں۔ پھر علماء عرب کے پاس گیا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا، میں نے آواز دی، میری آواز کا کوئی جواب نہیں۔ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اسے بڑا نیک آدمی سمجھتے تھے، ایک کام کرو تم برہوت کے کنویں پر جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو۔ وہ برہوت کے کنویں پر گیا اور پہلی مرتبہ میں کنویں میں سے جواب آیا کہ تو فکر مت کر، تیرا مال حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، مجھے اپنے بچوں پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں نے تیرا مال ایک مٹکے میں ڈال کر گھر کے پچھلے حصے میں جھاڑ کے نیچے دفن کیا ہے، میرے بچے کو کہنا وہ نکال کر دے دے گا۔ پھر اس نے وہی پوچھا کہ تم تو بڑے نیک آدمی تھے اور تمہیں تو زمزم کے کنویں پر ہونا چاہیے، تم برہوت کے کنویں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری ایک پھوپھی تھی اور میں نے ان سے قطع تعلق کر رکھا تھا، میری اور میری پھوپھی کی بات چیت بند تھی، اسی حال میں میری موت آ گئی، میں اس گناہ کے عذاب میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث سناؤں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو مسلمان بھائی آپس میں 1 سال تک بات چیت بند رکھے، اللہ اس کے نام اعمال میں 1 قتل کا گناہ لکھتے ہیں۔ اس لیے کسی سے تعلق نہ توڑو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس لیے ہم سب نیتیں کریں، ہم پر جو جو حق ہیں اس کو ادا کریں۔ پہلا حق میں نے بتایا اللہ کا، دوسرا اللہ کے رسول کا، تیسرا والدین کا، چوتھا بیوی بچوں کا، پانچواں پڑوسیوں کا، چھٹا رشتہ داروں کا، اور ساتواں سارے مسلمانوں کا، اور آٹھواں دنیا میں ساری مخلوق انسان کو چھوڑ کر جتنی مخلوق ہے ان کا بھی حق ہم پر ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے راستہ چلتے چلتے کتے کو مارو، بلی کو مارو، کیوں مارو بھائی؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مولانا عنایت اللہ صاحب اکھری فرما رہے تھے کہ آدمی بیت الخلاء میں بیٹھا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اور دیوار کے کنارے پر سے چونٹی جا رہی، اب پتہ نہیں اس کو کیا مستی آتی ہے، کیا معلوم کھجلی ہوتی ہے، یہ پانی کا لوٹا بھر کے اس کے اوپر ڈالتا ہے اور یوں کھیلتا اس سے۔ ارے اللہ کی مخلوق ہے وہ، تجھے کوئی حق نہیں کسی مخلوق کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا بچہ 3 دن ہو گیا گم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، نبی کا ہاتھ اٹھانا تھا، وہ دعا سیدھے عرش پر گئی۔ اور ایک دوسرے آدمی نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں نے ابھی اس کے بچے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ صحابی پلٹ کے دوڑے،
کہ میں میرے بچے کو لے کر آؤں. اللہ کے نبی نے روکا کہ رکو، ایک بات سنتے جاؤ. کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا آپ باغ میں جا رہے ہو، آپ کے بچے کو لینے جا رہے ہو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ اس باغ میں پہنچ کر تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا. 3 دن سے تمہارا بچہ غائب ہے اور تمہارے اندر پدری شفقت جوش مار رہی ہے، اور تم جو لہجے میں بیٹے کو پکارو گے، ہو سکتا تمہارے بچے کے ساتھ جو دوسرے بچے کھیل رہے ہیں اس میں کوئی یتیم بچہ ہو، اور تمہارے بیٹا کہنے پر اس یتیم کو اپنا باپ یاد آویں. میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. ہمارے گھر میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، مثال کے طور پر بھائی نہیں ہے اس کا بچہ ہے، بہن نہیں ہے اس کا بچہ ہے، تو ان یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو. شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. اگر تم نے ان بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کیا تو ان بچوں کے دل میں آئے گی بات کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو وہ مجھے اس طرح گلے لگاتا. گھر میں بیوہ بہن ہیں، سنو، ان کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ مذاق مت کرو. ہو سکتا ہے تمہاری بہن کو اپنا شوہر یاد آ جائے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آج ہم کو اس کو لائٹلی لیتے، لیکن نہیں، ہر ایک کا حق ہے، اس حق کو ادا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن میں اور آپ پکڑے جائیں. تو کرو گے انشاءاللہ. ہر ایک کے حق کو معلوم کرو، اس کو ادا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا